اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 152 یعنی 152 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع گزشتہ نشست والا موضوع ہی ہے اور وہ ہے خفیہ ہاتھ۔ خفیہ ہاتھ کے بارے میں پچھلی نشست میں کسی قدر تفصیل سے میں نے گفتگو کی تھی۔ آج صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو خفیہ ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، وہ بس اوپر سے کبھی اشارے کرتا ہے، کبھی ہاتھ ہلاتا ہے، کہتا ہے ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ۔ تو اس ہاتھ سے جو نیچے والے لوگ ہیں وہ انہیں بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے، بڑی ذلت و خواری بھی بھگتنی پڑتی ہے، عوام کی بددعائیں بھی ملتی ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی کام اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے۔ تو یہ بتدریج اپنے حالات کے تحت بہت مجبور ہو کر اب عاقبت اندیش ہو گئے ہیں۔ یہ ذرا سوچ سمجھ کر اس ہاتھ کے اشارے پر حرکت کرتے ہیں تو وہ اٹھنے یا گرنے سے پہلے، اپنے بھی اٹھنے اور گرنے سے اور ہاتھ کے اشارے کی یا انگلی کے اٹھنے اور گرنے سے پہلے بھی وہ آج کل اب سوچنے لگے ہیں کہ بھئی ہم کیا اپنی حیثیت کو اس حد تک گرا لیں کہ یہ جو کہیں وہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر کسی کے اندر عزت نفس ہے، اس کے اندر اپنے حقوق اور فرائض کا احساس ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں ان کے اشارے پہ گرنے والا نہیں ہوں، نہ اٹھنے والا ہوں، اس لیے میں علیحدہ ہی ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی اقتدار کی خواہش نہیں ہے۔ پھر جو اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں نہیں جی ہم تیار ہو جاتے ہیں، آپ بس ہمیں اقتدار دے دیجئے، پھر آپ جیسے کہیں گے ہم آپ کے انگلی کے اشارے پر ناچتے رہیں گے، بلکہ عام لفظوں میں کہیں گے آپ ڈگڈگی بجاتے جائیے اور ہم بندر کی طرح اچھلتے کودتے ناچتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں اب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اب اس ہاتھ کی یا اس اشارے کی نشاندہی کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ جو لایا ہے ان کو کیسے وہ یعنی ظاہر کریں گے، ان کا انکشاف کریں گے، تو اپنے اوپر لے لیتے ہیں ساری برائیاں خامیاں۔ آپ دیکھیں جتنے سیاسی حکمران ہیں وہ اس قدر بدنام اور اس قدر لٹیرے مشہور ہیں اور بھاگتے بھی ہیں ملک سے، آتے بھی ہیں، لوگوں کو اقتدار میں رہتے ہیں، جب بھی اقتدار سے باہر ہوتے ہیں جب بھی دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے تو شروع میں ہی آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے خفیہ ہاتھ تو اپنی جگہ محفوظ باعزت، اور یہ بیچارے سیاستدان بیچارے ہی کہیں گے کہ یہ نہ دین کے ہوتے ہیں نہ دنیا کے ہوتے ہیں، تو یہ ناکام بھی ہوتے ہیں، بدنام بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ کس کی کیا حیثیت ہے۔ ایک پولیس اہلکار سے کہا کہ یار تمہارے شعبے میں اتنی نااہلی اور ناقص کارکردگی کیوں ہے؟ کوئی وجہ تو بتاؤ، اتنے تم بدنام ہو، اور پولیس کے محکمے سے زیادہ پاکستان کے معاشرے میں کوئی بھی بدنام نہیں ہے، تو آخر تم میں خیال آتا ہے، کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اس بدنامی سے بچیں، تو ذرا مجھے بدنامی کی وجہ تو بتا دیں۔ تو اس نے ایک ہاتھ اوپر کیا، انگلی سے اشارہ کیا، مطلب اشارہ کیا کہ وہاں سے جو کچھ ہوتا ہے ہماری تو کوئی حیثیت ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی کچھ مصلحتیں بیان کی، ملازمت کی مصلحتیں، نوکری اگر چلی گئی تو دوبارہ کیسے ملے گی، اور آخر میں اہل و عیال کی مجبوریاں بھی بیان کی۔ بال بچے والے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا معاشرے میں عزت چاہیے، مقام چاہیے، اور پیسہ بھی چاہیے، کھانے پینے کو بھی چاہیے، تو ان سب کی مجبوریاں گھر والوں کی بھی بیان کرنے کے بعد پھر ایک شعر پڑھا انہوں نے، جو میں پھر عادت کے مطابق تھوڑا سا تصرف کر کے، چونکہ آج کے حال پر منطبق کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس شعر کو میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ شعر کچھ اس طرح ہے، اصل تو ہے کہ دنیا کے ہاتھ سے جو دل ریش ہیں ہم، اس واسطے یہاں عاقبت اندیش ہیں ہم، مطلب ہم عاقبت اندیش ہو گئے اس لیے کہ دل کے ہاتھوں ہم بھی پریشان ہیں، آخر کب تک برداشت کریں گے، کیسے برداشت کریں گے، تو ہم نے بھی عاقبت کی طرف تھوڑا سا سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے شعر میں ذرا سا تصرف یہ کیا ہے کہ دنیا کے ہاتھ سے زیادہ میں نے کہا اس خفیہ ہاتھ سے جو دلریش ہیں ہم،
اقتدار کے اس واسطے یہاں عاقبت اندیش ہیں ہم. تو وہ خفیہ ہاتھ جس طرح ہمیں تنگ کرتا ہے تو آخر ہم بھی تھوڑی سی عاقبت اندیشی ہمارے اندر آتی چلی گئی ہے. تو ہم بہرحال یہ جو سیاستدان جو کرتے ہیں اقتدار کے حصول اور بقا کے لیے، وہ جو مقتدر اور ہستیاں ہیں اس سے اوپر والی، ان کے آگے کبھی ہاتھ جوڑ کر کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. کیا حکم ہے میرے آقا؟ تقریباً یہی ان کے حیت سے یہی پتہ چلتا. بولتے تو یہ نہیں ہے لیکن پتہ چلتا ہے، کہہ رہے ہیں کیا حکم ہے میرے آقا، اب اور ہم کیا کریں، کس طرح لوگوں کو پریشان کریں، کس طرح ملک کے حالات کو خراب کریں. تو وہ پھر جیسا حکم آتا ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ کرتے ہیں اقتدار کے حصول اور بقا کے لیے، ہاتھ جوڑیں یا ہاتھ باندھیں، بالآخر یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہاتھ ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. انجام ان کا یہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہ بھی ہاتھ ملتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور یہی ان کا انجام ہوتا ہے کہ اس کے سوا انہیں کچھ ہاتھ نہیں ہوتا. کیونکہ دست سوال جو ہے، یعنی جس نے اقتدار کی بھیک مانگی ہے، بڑے منصب کی بھیک مانگی ہے، دولت اور پیسے کی بھیک مانگی ہے، تو یہ دست سوال جو ہے یہ دست عطا نہیں بن سکتا. یعنی جو خود مانگ رہا ہو دوسروں کو کیا دے گا وہ؟ تو ان سے دست عطا بننے کی امید نہیں کی جا سکتی. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ دست سوال خالی اس ملک میں نہیں، ملک کے باہر بھی دراز کرتے ہیں. بلکہ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ کشکول ہاتھ میں لے کر جاتے ہیں. کس کے پاس؟ وہی ہے جو انداتا سمجھا جاتا ہے دنیا کا، امریکہ. اس کے در پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کچھ دیجئے، اقتدار دیجئے، اب بہت دن ہو گئے تو ہم کچھ کر کے دکھائیں گے. مثال میں نے دی تھی ایک مفتی محمود صاحب کے جو صاحبزادے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ایک بار گئے امریکہ اور ان سے کہنے لگے صاحب آپ مجھے چند دنوں کے لیے اقتدار دے کے دیکھیے، میں ان طالبان کا ایسا صفایا کر دوں گا ملک سے کہ نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا. حالانکہ طالبان جو ہیں انہی کے گروپوں کے پالے ہوئے لوگ تھے، اور شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم حکم دیں گے تو ہٹ بھی جائیں گے پیچھے. تو وہاں جا کر امریکہ سے جا کر بھیک مانگی اقتدار کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اللہ سے نہیں مانگا، وہاں سے جا کے مانگا. اب آج کل گئے ہوئے ہیں ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب، امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور جون کے بعد یہ دوسرا دورہ ہے. اور اتنی جلدی جلدی امریکہ کا دورہ کیوں کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. لوگ غور کر رہے ہیں اس پر کہ آخر یہ اتنی. اب اس کے تھوڑے دنوں کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب جانے والے ہیں امریکہ. اور کس حال میں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں زرداری صاحب، وہ بیماری کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں. اپنے بیمار باپ کو چھوڑ کر جانا سیاست میں ہی ان لوگوں کو زیب دیتا ہے. جیسے وہ مریم نواز صاحبہ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر آ گئی تھی، نواز شریف صاحب آ گئے تھے اس زمانے میں، تدفین میں بھی شریک نہیں ہو سکے. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اقتدار کی خاطر یہ جہاں جاتے ہیں وہاں جا کر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پیچھے کس کو بیمار چھوڑ کر آئیں، کس کو مشکل میں چھوڑ کر آئیں. اب ایک اور بات آخری اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ بلاول کے ساتھ کے بعد زرداری صاحب بھی وہاں جائیں گے، یہ بھی خبریں ہیں. اس وقت ان کی ساری بیماری انقا ہو چکی ہوگی. ان کی بیماریاں بھی سیاسی ہوتی ہیں. ابھی بیمار ہیں، بیمار باپ کو چھوڑ کے پہلے بلاول صاحب جائیں گے، پھر بیمار باپ اٹھ کھڑے ہوں گے، دستے مسیحا ان پر آئے گا اور کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے اب میں بھی جا رہا ہوں بھائی. اب وہاں جا کر یہ تینوں امریکہ سے کیا مانگیں گے آپ تصور کر لیجئے خود. یہ چونکہ موجودہ حکومت بہت بدنام ہو چکی ہے، ان کا جو خفیہ ہاتھ جو ان کے سر پر ہے وہ بھی ان سے مایوس ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ اب یہ جو اندرونی اور بیرونی ہاتھ ہمارے سیاستدانوں کی اور ہمارے نوکرشاہی کی ڈوریاں ہلاتے ہیں، ان کو ناچنے پھاندنے ادھر ادھر گھومنے کے لیے جو مجبور کرتے ہیں. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ڈوریاں ہوتی ہیں اور ایک ڈگڈگی ہوتی تھی پہلے کبھی جس سے بندر نچایا جاتا تھا. تو یہ پھر یہ جو اقتدار حاصل کرتے ہیں خفیات کے ذریعے، یہ پھر مختلف مافیاز پر سایہ فگن ہوتے ہیں. ان پر ان کو یعنی ان کے لیے
تمام سہولتیں فراہم کرتے ہیں پھر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مافیاز، غلط عناصر معاشرے کے اور مختلف اداروں میں جو ناقص ترین کارکردگی والے لوگ موجود ہیں، یہ سب سیاسی ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، جن کے سروں پر ایک اوپر خفیہ ہاتھ ہوتا ہے اور شاید ان کے سروں پر کوئی عالمی ہاتھ ہوتا ہے. تو اس ہاتھ کی کار فرمائی جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک آتی ہے. ان کی وجہ سے پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے دہشت گرد ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں جیرن ہو جاتی ہیں. معصوم بچوں اور بڑوں کو بھی، جن میں خواتین کے ساتھ بھی بعض واقعات ہوتے ہیں، ان سب کو گھروں سے اٹھانا، لے جانا، تشدد کرنا، اذیت دینا اور ان کے گھروں کو اجاڑنا، یہ ایسا خطرناک کھیل پاکستان میں جاری ہے اب تک، جب کہ اس کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے، 74 سال ہونے والے ہیں. 74 ایئرز میں بھی ہم نہ امن و امان پر قابو پا سکے ہیں اور نہ لوگوں کو جان و مال کا تحفظ فراہم کر سکے ہیں. جبکہ ہم دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ جی ہم تو آتے ہیں امن و سکون بحال کرنے کے لیے، قومی معیشت کو اچھا کرنے کے لیے اور مہنگائی اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے. ہمارا تو یہ مشن ہے، ہم اس کے لیے آتے ہیں. عوام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے. عوام کی جتنی خدمت کرتے ہیں اور اپنی جتنی خدمت کرتے ہیں، یہ سارا قوم کے سامنے پورا کچا چٹھا موجود ہے. لیکن عوام بے بس ہیں، بے کس ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ اپنے مزے کیے چلے جا رہے ہیں. تو میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بے روزگاری کا جو چرچا کر رہے ہیں کہ ہم بے روزگاری ختم کریں گے، روزگار دیں گے، مہنگائی کم کریں گے اور امن و امان فراہم کریں گے، ایک دو دن کے اخبارات کے ذرا سے مطالعے سے جو پتہ چلا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں. اور اس میں وہی ادارہ شماریات پہلے نمبر پر آتا ہے کہ جس نے جو ہر مہینے رپورٹ پیش کرتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی. ادارہ شماریات کی پوری رپورٹیں 3 سال کی آپ دیکھ لیجئے، شاید ہی کبھی 5 پیسے 10 پیسے قیمت میں کسی چیز کی کمی ہوئی، ورنہ ہر رپورٹ میں پچھلے کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے مہنگائی میں. تو مہنگائی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. ابھی جو ادارہ شماریات نے تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے وہ 1 سال کے لیے ہے. پچھلے 1 سال میں، یعنی پچھلے جولائی سے اس سال جون تک 1 سال کے دوران مہنگائی کی شرح جو رہی وہ 8.9% رہی. یہ سرکاری ادارے کی رپورٹ ہے. یہ باقی اصل میں جو صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے. ہر سال نہیں بلکہ ہر روز چند چیزوں کی مہنگائی میں اضافے کے ساتھ یہ 3 سال گزرے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ دعویٰ اب 2-3 مہینے سے بڑے زور و شور سے کرنے لگے جو مشکل حالات سے نکل آئے. ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی پذیر ہے، ہم نے بہت زر مبادلہ میں اضافہ بھی کر لیا ہے، ہماری برآمدات بڑھی ہیں. ان ساری چیزوں میں اضافے کو ظاہر کر کے یہ دراصل کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اب ملک ہمارا ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے. تو ترقی کی راہ پر چلنے کی میں ہمیشہ ایک کسوٹی بتاتا ہوں کہ عام آدمی کو ذرا سی بھی سہولت اگر کسی میں ملی ہو، جب ہر روز ہر دوسرے تیسرے دن 2-3-4 چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ادارہ شماریات کی رپورٹ تو ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ صاحب اس مہینے اتنا اضافہ ہوا، پچھلے مہینے کے مقابلے میں مزید اضافہ ہوا. 1-2-4 چیزوں کا نام لیتے اس میں چند فیصد کمی ہوئی، تو کمی والے آئٹم بھی بتائے جاتے ہیں اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر شعبے میں ترقی کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ، تو سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ بھائی 3 سال میں کہیں چند پیسوں کو ہی فائدہ پہنچا دیتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس اور ہم دنیا میں بہت مقبول ہوتے جا رہے ہیں، زر مبادلہ بھی ہمیں مل رہا ہے اور بہت پیسہ بھی آ رہا ہے، اور اعتماد ہمارے اوپر باہر کے ملکوں کا ہے. جن ملکوں کا ہے یا جن اداروں کا ہے وہ تو ہے ہی امریکہ اور IMF اور ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک. یہ سارے تو سود خور ادارے ہیں. آپ کو تو سود پر پیسہ دے دے کے گروی رکھوا رہے ہیں آپ سے چیزیں. ملک کے کئی قیمتی اثاثے اس وقت بیرونی اداروں اور ایجنسیوں کے پاس، ملکوں کے پاس گروی ہیں ہمارے. اللہ نہ کرے کہ یہ ان کی یہ حرکتیں جاری رہیں تو کل کو ہمارے جو ایٹمی منصوبے ہیں
بہت بڑا ہمارا ایٹمی منصوبہ ہے پاکستان کا، اور بڑی باصلاحیت لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. اس کو اگر انہوں نے گروی رکھ دیا تو پھر تو ہم ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آئے، اللہ کرے کہ اس حکومت کو تھوڑی سی اس بات میں تو کم از کم عقل ہو. بھٹو صاحب کے خلاف میں نے بھی کہا، لوگ بھی کہتے تھے، نواز شریف کے خلاف بھی، سب کچھ، لیکن ان سب کے دور میں ایٹمی اثاثوں کا پورا تحفظ ہوا ہے، اور آج اللہ کے فضل سے ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہیں. اب اس میں فوج کو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے اس میں کہ فوج کی وجہ سے ہی ہے. فوج جس دن سرنڈر کر گئے، خدا نہ کرے، تو اس دن پھر کوئی نہیں سنبھالنے والا ہوگا. پھر تو امریکہ کے ہاتھ میں، برطانیہ کے ہاتھ میں، کسی کے بھی ہاتھ میں، یا بالآخر یہودیوں کے ہاتھ میں ہمارے ایٹمی اثاثے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے، مہنگائی کم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اچھا اس کو میں نحوست قرار دیتا ہوں کہ نحوست اتنی مسلط ہے ہمارے سروں پر کہ ہر چیز میں ہم پریشان ہو رہے ہیں. اب ایک مثال تو لیجئے تازہ ترین، کہ جناب گوادر میں پانی کا بحران ہے. گوادر بالکل سمندر کے کنارے ہے. اگر سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا کوئی انتظام حکومتوں نے کیا ہوتا، یا آج کی حکومت نے نہیں کیا ہوتا، تو گوادر جیسے علاقے میں پانی کا بحران پیدا ہو گیا، جہاں چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، پانی پانی ہے وہاں. تو اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے سی این جی کی، آج کے اخبار میں یہ خبر، سی این جی کی قیمت میں 30 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے. وجہ ان کے ٹیکسز ہیں، این ایل جی اور دوسرے جو ان کے اور توانائی کے جو ذخائر ہیں ان میں تو اضافہ تھا ہی. اب انہوں نے سی این جی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا تاکہ عام لوگ جو ہیں یہ توانائی سے بھی محروم ہوتے چلے جائیں. اس وقت ایسی بھی قلت بتا رہے ہیں، یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی بھی، اور سی این جی کی بھی قیمت کم کر دی انہوں نے. کئی دن تک آپ کو معلوم ہوا پیٹرول پمپ بند رہے سی این جی کے، خاص طور سے اسٹیشنز. تو اب یہ جو نیا بجٹ ہے، اچھا ایک اور چیز، بجلی کی اس وقت قلت 2200 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے. کل پاکستان کی ضرورت 18,000 کے قریب ہے، 18 سے 20,000 سمجھ لیں، جبکہ ہماری پیداواری گنجائش 30,000 سے زیادہ ہے. اب اگر پوری بجلی پیدا کریں تو ہم تو دوسروں کو دینے کے قابل ہو جائیں. اب کرتے کیوں نہیں؟ کہ باہر کے ملکوں کا دباؤ، ان کی کمپنیاں ہیں، وہ قلت رکھ کر، پیسے بڑھا کر، کم چیز دے کر زیادہ مال کمانا چاہتی ہیں. تو اندازہ کیجئے کہ 2200 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کم یعنی قلت ہوئی ہے، اور لوگ پریشان ہیں. آپ دیکھیے شہر ہنگامے ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے بجلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں. گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ پچھلے دنوں رہی ہے کافی جگہ پر. ایک اور اس کا کمال دیکھیے آپ کہ یہ جو بجٹ ہے، اس نے ایک ہاتھ سے کچھ دیا کہ اچھا جی فلاں چیز بہتر کر رہے ہیں، فلاں چیز، جیسے مثال کے طور 10% تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ. ایک سال میں تمام چیزوں کا آپ اندازہ لگائیں تو 25% سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں. مہنگائی 25% بڑھتی ہے، یہ 10% اضافہ کر کے احسان کر رہے ہیں. اب اس احسان کا ایک طریقہ اور دیکھ لیجیے آپ، کہ انہوں نے ٹیکس لگایا ان لوگوں پر جو بچت اسکیموں میں پیسہ لگائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ آپ بچت کریں، لوگ جو ہیں بچت کریں، وہاں پیسہ لگائیں تو ان کو کچھ منافع بھی ملے گا. اب اس منافع پر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. یعنی اس سے زیادہ بے ایمانی، بددیانتی اور کیا ہوگی؟ کہ اب کون لوگ ہوتے ہیں بچت اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنے والے؟ پینشنرز ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، معذور لوگ ہوتے ہیں، بیوہ خواتین ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ پیسہ جمع کر کے بچت اسکیموں میں جو ماہانہ منافع ملتا ہے اس سے اپنا گھر کا خرچ چلاتے ہیں، اس پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. اور بچت اسکیموں پر پیسہ لگانا تو میں کہتا ہوں بدترین انسانیت سوزی ہے، یہ خلاف انسانیت ہے یہ عمل. اور اس کو اچھا اضافہ کتنا ہے؟ 30% اضافہ نہیں، ٹیکس. یعنی بچت اسکیموں پر منافع جو ملے گا اس پہ 30% انہیں ٹیکس دینا پڑے گا گورنمنٹ کو. بھائی پیسہ ہمارا، ہم نے محنت کی تھی تو پیسہ ہمیں پینشن کے ذریعے جو کچھ ملا وہ ہم نے جمع کیا، اس میں سے ہمیں منافع مل رہا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں اس پر ٹیکس لینے والے؟ آپ کا کام تو ہے سہولت دینا اور مزید.
سب عام شہریوں کو تو آپ مار ہی رہے ہیں غربت سے، بے روزگاری سے، اور پینشنرز کو اور اسکیم بچت اسکیم والوں کو بھی چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اور سن لیجیے، آج ہی کی خبر ہے یہ، کہ دوائیں بھی مہنگی کر رہے ہیں یہ، اس پہ بھی ٹیکس۔ دوائیں، آپ کو یقین نہیں آیا شاید کہ پچھلے 2-3 سال میں تقریباً بہت سی دواؤں پر دگنی قیمت ہو گئی ہے ان کی، اور اب مزید مہنگی کر رہے ہیں۔ تو دوائیں بھی مہنگی ہوں گی اور یہ سب کچھ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ حرام کر دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے لوگ کہاں سے ہوئے پھر؟ عوام دوست اگر ہوتے تو عوام کے حق میں کچھ فیصلے کرتے۔ تو اب آپ ایک اور چیز ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تھوڑا ٹائم لگتا ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ وہ بھائی جس وقت آپ آئے تھے مشکلات اگر تھی بھی تو وہ قابل برداشت تھی، آپ جس دن آئے پہلے دن سے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یا تو آپ کی نحوست ہے، اور یا آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ پچھلی مشکلات پر قابو پاتے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ لیں کہ قرضے ملے اور ہمیں تو مشکلات ملی اور معیشت تباہ حال ملی۔ بھائی تباہ حالی میں کتنی اچھی چل رہی تھی معیشت، آپ کے آنے کے بعد تو ستیہ کر دیا آپ نے۔ تو کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جما سکتے، کچھ ٹائم لگے گا۔ کتنا ٹائم ہے؟ 3 سال تو گزار دیا آپ نے، 1.5-2 سال اور رہ گئے۔ ظاہر ہے اس میں تو آپ مزید مہنگائی کر کے جائیں گے، اور یا اگر وہ جو خفیہ ہاتھ اگر آپ کے سر پر رہے گا تو دوبارہ آپ کو لے آئے گا کہ مزید آپ 5 سال لوٹیں کھسوٹیں اس ملک کو۔ اس وقت مجھے سکندر اعظم کے بارے میں ایک جو قول، ایک شعر کہا کسی شاعر نے، وہ یاد آ گیا ہے کہ یہ، اچھا پہلے بتا دوں کہ ان کا اقتدار یا ان کی جو حرکتیں ہیں یہ اس وقت تک جاری رہیں گی جس وقت تک وہ خفیات ان کے سروں پر موجود ہے۔ تو سکندر کے بارے میں شاعر نے بڑی دلچسپ بات کہی تھی کہ مہیا گو کے سب سامان ملکی اور مالی تھے، یہ سارے سامان میسر تھے، عیش و آشائش کے، آرام کے، ہر طرح کے سامان موجود تھے، لیکن ہوا کیا؟ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وہ جو سارے ملکی اور مالی جو سامان میسر تھے وہ کہاں گئے؟ وہ گیا تھا، ظاہر ہے، تو کفن کے سوا اور کچھ پتہ نہیں ان کے یہاں کفن ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، تو بہرحال خالی ہاتھ گیا وہ۔ تو یہ جو مال و دولت دنیا کا جو لوٹ کے اس نے جمع کیا تھا، وہ اس کا آخر اسے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا۔ ایک لمحے کو خفیہ ہاتھ، ان کے ماتحت کام کرنے والے، عوام پر ظلم کرنے والے، ایک لمحے کو ذرا یہ سوچ لیں کہ آنکھ بند ہونے میں دیر نہیں لگتی، ذرا سا دل کا دورہ پڑتا ہے، انسان سیکنڈوں میں چلا جاتا ہے۔ تو جس وقت آنکھ بند ہوگی آخر وہ وقت تو آئے گا نا، اور اگر مسلمان ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا مرنے کے بعد حساب شروع ہو جائے گا۔ تو جب آپ دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانے والے ہیں تو پھر کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ یہ اتنے پلازے بنے ہوئے ہیں، اتنے سنیما ہال بنے ہوئے ہیں، اور شادی ہال، کراچی میں سینکڑوں شادی ہال اس خفیہ ہاتھ کے تحت کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں بہت سو کو۔ تو خیر، تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جینا اور مرنا سب مشکل کر دیا عوام کے لیے انہوں نے، اور ان کو اپنے دعووں اور وعدوں پر شرم ہے نہ حیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک خفیہ ہاتھ ہمارے سر پر ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ پر بھی شاید ان کو یقین نہیں ہے، معاف کریں مجھے اس سخت جملے پر، اگر اللہ پر یقین ہوتا، آخرت پر یقین ہوتا تو کہیں تو شرم آتی، کہیں تو حیا آتی، عوام کا خیال ہوتا، لیکن وہ تو دل اور دماغ سب سے نکل چکی ہے، روحیں ان کی بالکل سیاہ ہو چکی، کالی ہو چکی ہیں، اندر کچھ بھی موجود نہیں رہا۔ ان تلخ کلمات کے ساتھ آج کی نشست میں ختم کر رہا ہوں، اور ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں کہ میرے اس پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔